نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الزرع او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ فرمایا ان رحمتی غلبت علی غضبی۔ دوسری روایت ہے وسعت علی غضبی، ان رحمتی وسعت علی غضبی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ جو حدیث پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے خوف سے رویا ہوگا۔ کیا بات ہے عزیز، اس کا جہنم میں داخلہ ایسا محال ہے، توجہ کریں، جس طرح دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا اسی طرح وہ جہنم میں داخلہ اس کی محال ہے۔ اللہ کے خوف سے رویا۔ ہر کجا آب رواں غنچہ بود، ہر کجا اشک رواں رحمت بود۔ جہاں بارش برستی ہے وہاں پھول اگتے ہیں، جہاں آنسو گرتے ہیں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ سمجھا نہیں؟ نادم تو ہو جائے آدمی اپنی زندگی پہ، اپنے گناہوں پہ نادم تو ہو جائے، پشیمان تو ہو جائے۔ پشیمان ہونا آپ کا کام ہے، عاجزی کرنا، تواضع کرنا بندے کا کام ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت دیکھو تو کس طرح اپنے بندے کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ قریب تو آئے بندہ، سجدہ تو کرے۔ ایک آدمی سجدہ ہی نہ کرے، ایک آدمی نماز ہی نہ پڑھے، لوگوں پر شفقت اور رحمت کی کوئی ذرہ بھی نہ ہو، پھر جنت میں داخلہ کیسے ہو؟ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ وفات ہوئی، کسی نے پوچھا کہ بھائی کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس مجھے بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شبلی تمہیں معلوم ہے کس وجہ سے تمہاری مغفرت ہوئی ہے؟ اے شبلی تمہیں معلوم ہے تمہاری جو مغفرت ہوئی کس وجہ سے؟ تو شبلی رحم اللہ نے فرمایا میں نے یہ کہا کہ یا اللہ عبادت میں اخلاص کی وجہ سے، عبادت میں خلوص والی عبادت کرتا تھا، اس وجہ سے میری مغفرت ہوئی۔ فرمایا نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، تحصیل علم کی وجہ سے، علم کے لیے بھاگا دوڑا، علم حاصل کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے میری مغفرت ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس وجہ سے بھی نہیں۔ اے شبلی تمہیں معلوم ہے تمہاری جو مغفرت ہوئی ہے اس وجہ سے مغفرت ہوئی ہے، تو بغداد کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، بغداد کی گلی میں ایک بلی تڑپ رہی تھی سردی میں، اس کے اوپر چادر رکھی تھی، اس وجہ سے مغفرت ہوئی۔ تمہاری مغفرت جو ہوئی اس وجہ سے مغفرت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوا، جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوا، اس کا کیا کام تھا؟ اس نے فقط یہ کام کیا تھا، ایک درخت کی ٹہنی تھی،
آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچ رہی تھی، راستے سے ان کو ہٹایا. کہہ دو نا سبحان اللہ. راستے سے ان کو ہٹایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے راضی ہوئے کہ جنت دے دی. دونوں باتیں ضروری. خالق کی فرما برداری بھی ہو، مخلوق کے اوپر شفقت بھی ہو. چلو خالق کی فرما برداری، مخلوق کے اوپر شفقت بھی ہو، دونوں ضروری ہیں. بس ایک کام ہو دوسرا کام نہ ہو. غزہ میں لوگ مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. تاریخ معاف نہیں کرے گی، ایسے لوگوں کو تاریخ معاف نہیں کرے گی. 20,000 لوگ شہید ہو گئے، 50,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں. مسلمانوں کو تاریخ معاف نہیں کرے گی. وہ تڑپ رہے تھے کہ ہماری مدد کرو، کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا. بھئی ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہمیں دواؤں کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، کم از کم اتنا تو کرے، ہماری لاشیں اٹھا کر دفن تو کر دو. کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. کیا جواب دیں گے؟ مخلوق کے اوپر شفقت ہی نہ ہو، مخلوق کے اوپر رحم ہی نہ ہو تو جنت میں داخلہ کیسے ہو؟ مزے سے داخلہ. کرکٹ میں مصروف ہے، فضول کاموں میں مصروف ہے. سمجھا نہیں؟ مسلمانوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھانا، مسلمان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھانا. کم از کم ہمارے اوپر اتنا تو ہے. حدیث مبارکہ آ رہی ہے آگے، آپ سنیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو غائب مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. ایک فرشتہ ہے، اب یہ دعا یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. فرشتہ کھڑا ہے کیا، فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد کرے گا. وہ فرشتہ جواب دے رہا ہے کہ جس طرح تو غائب مسلمان کے لیے دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد کرے گا. ہماری زبانوں کو کیا ہو گیا عزیزو؟ اب کم از کم اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم مسلمانوں کے لیے دعا تو کریں؟ اتنا تو کر سکتے ہیں. ان رحمتی غلبت علی غضبی، فرمایا میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے عزیزو. تو بندہ نادم ہو جائے، بندہ پشیمان ہو جائے، اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، کیونکہ وہ تواب الرحیم ہے. جو کیا ہے؟ وہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم بھی ہے. وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم بھی ہے. کسی نے یہ کہا کہ بھائی رحیم پہلے ہوتا تواب بعد میں آتا. ایسا کیوں نہیں آیا؟ پہلے رحیم ہوتا پھر تواب ہوتا. فرمایا سمجھا اس وجہ سے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ کرتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آغوش میں آ جاتا ہے. اسی وجہ سے پہلے تواب پھر رحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے خوف سے رویا یہاں تک کہ دودھ دوبارہ تھنوں میں لوٹ آئے. سمجھا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رہتا تھا جس کا نام تھا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور دوسری ضروریات کا انتظام کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری خواہش ہے، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو. خواہش ہے تمہاری؟ تو وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ او غیر ذالک قلت هو ذاک قال فعنی علی نفسک بکثرت السجود. سمجھا نہیں؟ یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. کیا صحابہ کرام تھے عزیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بغیر کوئی خواہش ہے؟ یہ تو جنت میں آپ کے ساتھ رفاقت چاہتا ہوں، اس کے اور تو نہیں ہے. یا رسول اللہ یہی خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ جنت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکثرت السجود، پھر سجدے زیادہ کر، نمازیں زیادہ پڑھ. سمجھا نہیں؟ نماز پڑھنے سے تمہیں میری مرافقت مل جائے گی. سمجھا نہیں؟ ایک آدمی نماز ہی نہ پڑھے، سجدے ہی نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہوں گے؟ کہتے ہیں بڑا نیک سیرت آدمی ہے، بڑا
شریف انسان ہے، 1000 دفعہ شریف ہو، نماز ہی نہ پڑھے، نماز ہی جو نماز کے قریب ہی نہیں، جو مسجد میں آتا ہی نہیں، شریف کیسے بنا؟ عقل مند آدمی وہ ہے جو فرمایا، عقل مند آدمی وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے. چلو سبحان اللہ. جو آخرت کی تیاری کر رہا ہے وہ عقل مند ہے. جو ذکر اذکار کرتے ہیں، جو نماز پڑھنے والے وہ عقل مند ہیں. سمجھا نہیں؟ جو نماز ہی نہ پڑھے، جو سجدے ہی نہیں کرے، وہ عقل سے خالی ہے. 1000 دفعہ وہ آپ ان کو کہو بڑے عقل والے ہیں، سمجھا نہیں؟ ایک فون پر ہزاروں روپیہ، لاکھوں روپیہ، اربیں روپیہ کمانے والے ہوں، 1000 دفعہ، لیکن شریعت کی نظر میں عقل مند وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ایک صحابی ہے، جہاد میں سمجھا نہیں زخموں سے چور ہو کر گر گیا. تو کسی نے کہا کہ تمہاری خواہش ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک ان کو پہنچایا گیا. آپ کی خواہش ہے، کوئی خواہش ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو خواہش تھی کہ آپ کے قدموں میں موت آ جائے. سمجھا نہیں؟ ان رحمتی غلبت علی غضبی، فرمایا میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے. سمجھا نہیں؟ آدمی توبہ طائب ہو جائے. عزیزو معلوم نہیں کہ مغرب کی نماز میں نصیب ہو نہ ہو. بہت سے ایسے لوگ دیکھتے ہیں صبح گئے، شام کو ان کا لاشا اب آ گیا، میت آ گئی. تو پہلے سے آدمی تیاری کرے، پہلے سے آدمی سمجھا موت کی تیاری کرے. سمجھا نہیں؟ ہاں موت سے غافل ہیں ہم. موت یاد ہو تو آج جو ہم سے گناہ ہو رہے ہیں اتنے گناہ نہ ہو. موت سے غافل ہو گئے ہم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی تم اے میرے بندے، تو نے ساری زندگی کے گناہوں میں مبتلا ہوئے ہو، ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے. ایک سجدہ کرو، توبہ طائب ہو جاؤ. ضروری نہیں کہ مسجد میں آ کر توبہ طائب ہو جاؤ. اپنے گھر میں بیٹھے ہو، اپنے بیٹھک میں بیٹھے ہو، وہاں ندامت کرو، آنسو بہاؤ، میں ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو پشیمان تو ہو جاؤ، نادم تو ہو جاؤ. تو پھر ہم گناہ کر کے دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں کیا. ایک آدمی گناہ پر جرت کرے، ہاں یہ کرے کہ گناہ ہو جائے پھر پشیمان ہو جائے، افسوس یہ مجھ سے گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں ہو گیا؟ اب گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ طائب ہو جائے. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے.